آپ کا تیل کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر نانبائی کو اگر آٹا مہنگا ملے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس حساب سے روٹی بھی آگے مہنگی بیچے گا. تو اگر یہ ساری چیزیں مہنگائی اگر آپ ایڈ آن کرتے جائیں، بجلی کی، گیس کی، ڈالر کی یا باقی چیزوں کی، ٹرانسپورٹیشن کی، ہر ایک چیز میں اگر ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ظاہری بات ہے گندم پہ اور آٹے پہ بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ضروری چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 فگرز آپ نوٹ کر لیں. پچھلے سال جو پرچیز پرائس تھی گندم کی، جو کہ حکومت گندم خریدتی ہے، وہ تھی 1800 روپے. پھر اس کے بعد 2100 روپے اس کا ریٹ تھا. پھر اس سال کے لیے 2200 روپے ریٹ تھا پچھلے سال. اس سال کے لیے جو ہم نے بلکہ پورے ملک نے جو ایک کمبائن فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریٹ رکھا 3100 روپے. 3100 روپے من کے حساب سے پنجاب حکومت، کے پی حکومت، جنہوں نے بھی گندم خریدنی تھی وہ 3100 روپے کے حساب سے خریدنی تھی. گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا 4000 روپے کا. 4000 روپے کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے پنجاب میں، وہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم بیچیں گے تو وہ 3100 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں 2 مہینے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر 4000 کا بکے گا. یا سندھ سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو بھی گندم ہے وہ سندھ کی طرف جانا شروع ہوا ہے پنجاب سے. تو یہ بہت ان یوزول ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں یہ بہت زیادہ ان یوزول اضافہ ہوا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب گندم کے ریٹ میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آٹے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ایک اور ضروری پوائنٹ ہے. ہم نے اب یہ تو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو جو حکومت کر رہی ہے، ایک اور فگر. حکومت خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے فائنینشیل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم 1300 روپے کا آج تک مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اس وقت 2700، 2800، 3000 روپے تک چلا گیا تھا، اور ہم دے رہے ہیں 1300 روپے کا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈپو پہ یا ڈیلرز پہ یا جو ٹرک ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر مارکیٹ کا ریٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق کم ہوگا تو کم لوگ وہاں پہ جائیں گے خریدنے کے لیے. لیکن جب ریٹ ایک طرف 1300 ہو اور دوسری طرف 3000 تک پہنچ جائے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سستا آٹا خریدوں، جس کی وجہ سے اس پہ رش پڑتا ہے، اس میں بد انتظامی ہوتی ہے، اس میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو 1300 روپے کا ہم دے رہے ہیں، حکومت خیبر پختونخوا 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم مزید یہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یہ فرق اور بڑھے گا، اگر ہم ریٹ نہ بڑھائیں اور مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا رہے تو یہ ریٹ اور بڑھے گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. کل چیف منسٹر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں فوڈ سیکٹری، ہوم سیکٹری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی سارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کل تک 5000 ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے. 5000 ٹن، اس کو ہم آج سے بڑھا کے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بحران بنا ہوا ہے ریٹ میں، آپ دیکھیں گے اگلے 2-3-4 دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی. پنجاب نے بھی وہ ڈیلی ریلیز کرتے ہیں 23,000، انہوں نے 23,000 سے بڑھا کر اس کو 26,000 کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آج میں نے صبح دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہمارا جو انشاءاللہ یہ آج سے جو ڈیلی ریلیز زیادہ ہو جائے گی، 30% زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے، میں نے کل بلکہ اس کے ایڈمنسٹریٹو اگر دیکھ لیں تو کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے، کوئی ٹریلر دکھائے گئے ہیں، جس کی پھر ہم نے کل معلومات کی. وہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے
انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. وہ گورنمنٹ آف کے پی کا گندم نہیں جا رہی، نہ آٹا جا رہا ہے، افغانستان سمگل نہیں ہو رہا. وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہ آپ میک شور کریں کہ بالکل آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے. اس پہ مزید سختی کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جتنے بھی ڈیلرز ہیں، کل یہ انسٹرکشنز ایشو ہو گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں اس میں سے بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس میں سے بھی لوگ کنٹرول پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، سرکاری پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایکچول وہ ڈیلرز نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ڈیلرشپ لے لی ہے. تو پورے صوبے میں انشاءاللہ آج سے اس کی دوبارہ سے اسکروٹنی شروع ہوگی، اور جو بھی اس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ آٹا ڈیلرز نہیں ہیں یا کہ جو مہنگا بیچتے ہیں، اس کو فوراً اسی دن ان کی ڈیلرشپ کینسل کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ بنایا ہے جو کل یا پرسوں تیار ہو گیا ہے، لیکن کل یا پرسوں میں انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا. جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اس ایپ میں رجسٹر ہوں گے. ان کے پاس اگر 50 بیگز آتے ہیں یا 100 بیگ آتے ہیں دن کا، جب تک وہ پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دیتے، شناختی کارڈ، ساتھ میں ٹیلی فون نمبر، ساتھ میں اس کا نام، اگر 50 اس کے پاس روڑے ہیں یا بیگز ہیں، وہ اگر 50 بندوں کو دے گا تو وہ یہ ڈیٹیل اس ایپ میں انٹر کرے گا. اگر وہ انٹر نہیں کرے گا جس دن، اگلے دن سے اس کا کوٹا بند ہو جائے گا. اور جو نمبر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جو نام پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان کو رینڈملی کال سینٹر کے ذریعے کال جائیں گی. ان سے پتہ کیا جائے گا کہ جی آپ نے آج آٹا لیا ہے یا نہیں، کتنے بیگ لیے ہیں اور آپ کو کتنے کا پڑا ہے. تو اس میں سے بھی جو شکایت آئیں گی ان ڈیلرز کے کوٹا بھی ڈیلرشپ کینسل کر دی جائے گی انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ عوام کو اسی شیپ میں یا اسی جتنا آگے ان کو ریلیف ملے. لیکن میری کچھ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی، پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، یا کل ایک ہمارے ایم پی اے صاحب گئے ہیں ایک گودام پہ، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سٹاک پڑا ہوا ہے. تو سٹاک تو پڑا ہوتا ہے گوداموں میں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سٹاک زیرو ہو گیا ہے. سٹاک تو پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ریلیز ہوتا ہے ڈیلی. اگر ہم ایک ہی دن میں سارا ریلیز کر دیں، اگلے دن کیا کریں، اس سے اگلے دن کیا کریں گے؟ یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال اس کو چلانا پڑتا ہے. جو گندم ہم خریدتے ہیں اس کو پورے سال چلانا پڑتا ہے تاکہ پورے سال پرائسز اسی حساب سے چلتی رہیں. ایم پی اے صاحب گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بہرحال انہوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ، زیب نہیں دیتی کسی کو بھی، گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی. اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ دے دیں، لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. خواہ میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان ایم پی اے صاحب سے کہ آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سستا آٹا پرووائڈ کروں گا. اور آٹے کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے کپڑے بیچیں یا نہ بیچیں، یا آپ کے کپڑے کوئی خریدتا نہیں ہے یا اس پہ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں آتی، اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر 35 ارب روپے صوبائی حکومت کی طرف سے ریلیف دے رہی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو، تو اگر وفاق کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو اتنی ہی فکر ہے اس صوبے کے عوام کی، تو 35 ارب روپے وہ بھی اپنے سے ڈال دیں، اور زیادہ ہم ریلیف دے دیں گے لوگوں کو. صرف اس طرح کے ڈرامے کرنے سے یہی ایم پی اے صاحب، ساتھ میں ان کی ایک ایم پی اے صاحبہ تھی، وہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سارے اسمبلی میں ہوں گے، کبھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے 2 روپے یا 4 روپے ڈیزل مہنگا ہوتا تھا یا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے آتے تھے یا سائیکل پہ بیٹھ کے آتے تھے. تو اس وقت تو 2-4 روپے ریٹ بڑھتا تھا. آج میں پوچھتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے
جو آپ مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، اگر 2 روپے یا 4 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا تھا، جو کہ اس وقت $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ہم لوگ اس وقت میرے خیال میں کوئی $150 کا لیٹر دے رہے تھے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 کا بیرل ہے، اور آج یہ دے رہے ہیں $240 کا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرامے کرنے ہیں، اگر صرف وہ سستی شہرت کے لیے، چیپ پاپولیرٹی کے لیے، تو وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آپ جائیں، آپ پی ڈی ایم کو کہیں، آپ مولانا صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے. اس وقت آپ کو مہنگائی نظر آتی تھی، آج آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. روزانہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے شہباز شریف کے ایک بیٹے کے خلاف کیس ختم ہوا، شہباز شریف کے خلاف ختم ہوا، کبھی مریم صفدر کے خلاف ختم ہوا، کبھی اسحاق ڈار کے خلاف ختم ہوا. ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مزید کیس بنانا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اگین ان سے کہ اگر سنسیئر ہیں، 35 ارب روپے صوبائی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 35 ارب روپے آپ اپنی طرف سے دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن بہرحال ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے بولا، ایڈمنسٹریٹیولی کوٹا بڑھانا، ڈیلرشپ کو پراپرلی اسکروٹنائز کرنا، چاہے ٹیکنالوجی یوز کر کے، ایپ یوز کر کے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرتے رہیں گے. جی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے جو آخر میں فرمایا، جو کچھ سیاسی باتیں جو کی، ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ موقع جب کہ روٹی 30 روپے یا 35 میں ملتی ہے، اور آٹا 3200 3300 پہ 3500 پہ پہنچ چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی سیاست کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ جو پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا ایون جماعتیں جو نہ پی ٹی آئی کی ارائی ہے نہ پی ڈی ایم میں، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے مرکز اور صوبے مل کر بیٹھ کر ایک کنکریٹ قسم کا لیول کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیے جی، ایک تو اگر اوور آل جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر مہنگائی کو آپ دیکھیں تو مہنگائی کبھی بھی صوبہ مہنگائی کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر ریٹس کو، جو ریٹ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بے شک صوبے کا کام ہے، لیکن اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، اگر ڈیزل مہنگا ہوگا، اگر ڈالر مہنگا ہوگا، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہوگی، تو مہنگائی صوبہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ مطلب اگر یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا آٹومیٹیکلی امپیکٹ باقی چیزوں پہ آئے گا. تو میں تو پھر کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا، صحیح کہا کہ اس وقت عوام کو تکلیف ہے، اسپیشلی آٹے کی. ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈرامے کریں، کہ گوداموں میں جائیں اور زبان اس طرح کی استعمال کریں، اس کی بجائے میں نے تو ایک کنکریٹ پروپوزل دی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 35 ارب روپے دے رہے ہیں تو وفاق بھی ہمارے ساتھ کچھ دے دے. وہ تو ہمیں اپنے پیسے نہیں دیتی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ کے حالات ہیں، صوبائی حکومت کو ریلیزز نہیں ہو رہی، فائنینشیل کرنچ ہے صوبے میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ہم نے آپ کو ریلیف کی، اگر آپ نے بات کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس بجٹ میں، پچھلا بجٹ جو تھا، اس میں ہم نے انصاف فوڈ کارٹ کا پروگرام ہم نے بنایا. اس کی ساری ٹوٹل تیاری ہو گئی ہے، اس کی 100% اس کے کارڈ پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹ کھل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو ریلیف ملے. 2100 روپے ہم نے دینا تھا، 2100 روپے پر منتھ ہم نے دینا تھا 10 لاکھ فیملیز کو، تاکہ وہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل ہو سکے. لیکن جو وفاق کی طرف سے جو فنڈز کی ریلیز کی سچویشن ہے، تو اس میں اس کی وجہ سے ہم نے وہ پروگرام روک لیا ہے. اس کا سب کچھ تیار ہے، انصاف فوڈ کارڈ کا ہر ایک چیز تیار ہے، کارڈ اس کے پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹس بن گئے ہیں، بینک آف خیبر کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کو ہم لانچ نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں وفاق کی طرف سے فنڈ نہیں مل رہے. یہ کنکریٹ سٹیپ ہے، اس میں تو کوئی سیاسی بات یا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. تو وہ تو ایم پی ایس کے جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ
نئی ڈیلرز ہو گئے. ڈیلرز کا تو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کے پی ایس سے جوڑا ہے. پی اے نے نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں یہ لیں گے. ڈیلرز میں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو مسلم حقیقت ہے وہ ہے پنجاب کا. اس کے باوجود کہ یہاں پر گندم نہیں تھی تو ملز والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گندم کا کوٹا ڈبل کیوں نہیں دیا گیا. پنجاب سے بغیر کسی نے دو بات نہیں کی. گورنمنٹ والوں سے پوچھے, یہاں پراٹھے والوں سے پوچھے, وہ 12 کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹرکٹلی طور پر کہا ہے کہ اس کو آٹا نہیں جائے گا, نہ گندم جائے گی. اور یہ جو آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ ایک نیا فنامنا پیش کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں سنا کہ سندھ نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ پیسے نہیں تھے, انہوں نے گندم خریدی نہیں, اور یہ بحران ہے. تو وجہ آپ پنجاب پر زور لے آتے ہیں کہ پنجاب یہ ہمارا سب سے بڑا معاملہ تو پنجاب ہی ہے سب کچھ. یہاں تک کہ مرغی کا ریٹ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ گیا, واپس نہیں کیا گیا. دیکھیں آپ نے جی فیڈ ٹرک پہ جو ڈیلر الزام لگا رہے ہیں کہ 50,000 روپے چیک پوسٹ پہ بتا لیا جا رہا ہے چیک پوسٹ پہ, کیونکہ یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اگر 50,000 فیڈ ٹرک پہ دیں گے تو یہ عوام کے جیبوں سے وہ نکالیں گے. تو 6 مہینے سے مقصد آپ لوگ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ نے ایک تو میں کلیئرٹی کر دوں اس میں, آپ نے جیسا سوال کیا, یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے تو اوپنلی اعلان کیا ہے کہ وہ 4,000 روپے کا من خریدیں گے, اور باقی سارے پاکستان میں 3,100 روپے من ریٹ لگایا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں. اب دوسری بات جہاں تک آپ نے پنجاب کی, کل میری پنجاب کے فوڈ منسٹر سے بات ہوئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ایک اوپن مارکیٹ کی گندم یا آٹا یہاں پہ آنا ہوتا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارا سبسڈائزڈ گندم یا سبسڈائز آٹا کے پی میں جاتا ہے, جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ ہمارے صوبے میں ہی رہیں, جو سبسڈائز آٹا ہے یا سبسڈائزڈ گندم ملوں کو جاتی ہے, اسی طرح وہ بھی پابندی اس پہ لگا رہے ہیں جو کہ ان کا سبسڈائزڈ ہے. اوپن مارکیٹ سے آنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹیولی لوکلی وہاں پہ کوئی پولیس یا کوئی اور ان سے رشوت کی کرتا ہے, مجھے بھی اطلاع ہے, یہ بھی میں نے ان سے بات کی ہے, لیکن ان سے ہم دوبارہ بھی یہ ریکویسٹ کریں گے, میں نے کل بھی ان سے بات کی ہے کہ جو کہ اوپن مارکیٹ کا ہے اس کو بند نہ کیا جائے, وہ بند نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ اگر ان کا سبسڈائز آٹا ہے یا سبسڈائزڈ گندم ہے, وہ تو ان کے صوبے کے عوام کے لیے ہے, تو اگر وہ یہاں پہ آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ اس کو روکیں گے. یہ اصل میں مسئلہ ہے جو کہ گندم کے حوالے سے ہے. اچھا عاطف صاحب, یہ جو جتنے ڈیلرز ہیں, جو آٹا ڈیلرز ہو گئے یا فلور والے, ان کے مطابق جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ 5% کوٹا دے رہی ہے, جس کو 10 سے 9% کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری اپنی پیداوار نہیں, ہم صرف پنجاب کے اوپر بیس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے اندر ہمیں آٹا لانے کے پرمٹس بھی نہیں دیے جا رہے. تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے دیگر بہت تاریخ ساز کام کیے ہیں صوبے کے لیے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اس کوٹے میں بھی اضافہ کر دینا چاہیے, اور یہ جو ہر سال بحران پیدا ہوتا ہے ان دنوں میں, اس میں کوئی کمی آ جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 30% ہم نے کوٹا بڑھا دیا ہے, لیکن اگر ہم ابھی 100% کوٹا بڑھا دیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 35 ارب روپے آلریڈی صوبے کا لگ رہا ہے, تو پھر 70 ارب پہ جائے گا, 80 ارب پہ جائے گا. تو ظاہر بات ہے حکومت نے باقی بھی حکومت بھی چلانی ہے, ہسپتال ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, سیکیورٹی ہے, ہر ایک چیز ہے, وہ بھی چلانی ہوگی. تو اس کے مطابق دیکھتے ہوئے ہم میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. مزید اگر گنجائش ہوگی یا ہمیں وفاق سے پیسے ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فوڈ کارٹ بھی شروع کر دیں گے. یہاں پہ ایک سوال ہوا کہ ایم پی ایس کو کوٹا یا ایم پی ایس کے کہنے پہ کوٹا دیا جاتا ہے یا ڈیلرز مقرر کیے جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ کوئی ان کو نہیں کہا تھا ایم پی ایس کو, یہ کوئی ان کی ڈسکریشن نہیں ہے. ہاں, ریکمینڈ ضرور کر سکتے ہیں. ریکمینڈ اگر کوئی کرتا ہے کہ جی اپلائی کریں, اگر وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ملے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کو ایم پی اے نے ریکمینڈ کیا ہے اس کو کوٹا نہیں ملے گا. کل بھی سختی سے یہ انسٹرکشنز ایشو ہوئی ہیں کہ اس میں کسی ایم پی اے کا, کسی ایم این اے کا, کسی سیاسی شخصیت کا اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।